بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عوامل تدوین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کہ کچھ عوامل کا ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا، اس سے پہلے بھی، تو وہی سلسلہ جاری ہے۔ اس میں اور مزید ہم عوامل کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی بھی مشکل ہوتی تھی تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے، تو آپ ان کو بتا دیتے تھے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس بارے میں وہ آپ بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو صاحب مسئلہ ہے اس کو تو یہ بات یقینی طور پر حفظ ہو گئی، یاد ہو گئی کہ میرے اس مسئلے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، تو اس لیے پھر وہ بھول نہیں سکتا ہے۔ تو وہ جب دوسروں کو بتائے گا تو وہی چیز جو ہے اور آگے چلتی چلی جائے گی اور پھیلتی چلی جائے گی، بھولے گی نہیں۔ جیسے کہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث آتی ہے تو صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ آپ کی حدیث ہے، آپ نے سنا ہے، آپ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، آپ نے کیا کہا تھا، تو وہ پھر ان سے لے لیتے تھے۔ تو اس طرح جو صاحب قصہ ہے اس سے وہ بات جو ہے وہ آسانی سے پوچھا کرتے تھے، تو اس طرح معلوم ہو جاتی تھی کہ صاحب قصہ نے کیا کہا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی بات دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ کوئی بھی بات سنتی تھیں، بات سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی اشکال ہوتا فوراً پوچھتی تھیں کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو آپ نے ایسے فرمایا ہے، تو وہ بات واضح ہو جاتی تھی۔ اس طرح وہ چیز بھی سامنے آ جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس کو پھر سمجھنے میں کس طرح ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی شخصیت کہ ہمارے مسلمانوں کے نزدیک تو ان کا تو کوئی ثانی ہے ہی نہیں، اور وہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا اسی دعوت کے لیے، دین کے لیے اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور انہوں نے یہ کام پوری طرح انجام دیا جیسے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت پورے جزیرے عرب میں اس وقت مسلمہ تھی، سب لوگ مانتے تھے، سب لوگ جانتے تھے آپ کی شخصیت کے لیے، وہ خود بخود فریفتہ تھے، اور جہاں پہ بھی کوئی ہوتا ضرور اس کے لیے آتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ حج کا موقع تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو لوگ جوق در جوق آئے، اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے احادیث سے بھی اور سیرت سے بھی کہ تقریباً 1,00,000 جو صحابہ کرام تھے وہ سب آئے حج کرنے کے لیے آپ کے پاس۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ اتنے سارے افراد جب آ گئے اور پھر انہوں نے آپ کی باتیں سنی، آپ سے آپ کی جو مختلف خطبے تھے وہ انہوں نے سنے، اور ان کو انہوں نے یاد کیا، ان کو انہوں نے سمجھا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے حج کے جتنے بھی مناسک تھے سب بیان کر دیے، ایک ایک کر کے بیان کر دیے۔ جیسے کہ مختلف موقع پر آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، منی میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، پھر منی پہنچے تو یہاں پر بھی۔ تو یہ سارے خطبات کیا تھے؟ یہی احادیث تھیں اور یہی احکام تھے جو حج کے احکام تھے، اور ان کو سب تک پہنچانا ضروری تھا تاکہ وہ حج اس کے مطابق ادا کریں۔ پھر لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میں یہ کیا اس کا جواب دوں، میں کیا کروں، تو آپ اس کا جواب دیتے، بتاتے، سمجھاتے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ جو آپ کے ساتھی تھے مدینے میں جیسے لوگ تھے، اور صحابہ کرام جو آپ کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، مدینے میں ہیں خاص طور پہ، جس کے بارے میں کہتے تقریباً 4,000 آدمی تھے، وہ جو ہر وقت مدینے میں موجود ہیں، نمازوں میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کی مجالس میں بیٹھتے تھے، خواتین بھی آتی تھیں، وہ بھی سنتی تھیں، آپ ان کے لیے بھی آپ نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، ان کو بتاتے تھے۔ تو اس طرح یہ حدیث کا چرچا اتنا عام ہو جاتا تھا کہ مرد بھی، عورتیں بھی، سب وہی سیکھ رہے ہیں اور اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت درجے کی، انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، یعنی کہ جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام پانی کے قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو فوراً لپک لیتے تھے، اچک لیتے تھے، اور اس کو پھر اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ یہی تبرک تھا آپ کا جو وہ حاصل کرتے تھے۔ اور اسی کی ایک شہادت ہمیں ایک
غیر مسلم سے ملتی ہے، ایک شخص جو مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، عروہ ابن مسعود الثقفی، کہ جب قریش نے ان کو بھیجا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے بارے میں بات چیت کریں، گفتگو کریں اور اس مسئلے کو طے کریں، تو اس نے آ کر یہی کہا تھا کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک، کہ میں تو بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ ہے، نجاشی ہے، اور بڑے بڑے جو ہیں ان کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہیں کہ لوگ اس طرح ان کی تعظیم کرتا ہوں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کا اس طرح تکریم اور اتنا عظمت کا احساس کرتے ہیں جو اور کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اسی سے معلوم یہی ہوا کہ اب جو یہ صحابہ کرام ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی جھوٹی بات کہیں گے؟ جیسے بعض لوگ جھوٹ بنا لیتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان صحابہ کرام نے کہی ہو، اس لیے کتنی آپ سے محبت ان کی، اور آپ کے لیے انہوں نے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات اقدس پہ کوئی وہ جھوٹ منسوب کریں گے؟ جبکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہذا پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کسی قسم کی غلط بات کہیں گے، کوئی جھوٹ بولیں گے یا آپ کی طرف منسوب کریں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے ایک اور مرحلہ بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو اگر 5 نمازوں کا ہی ہم ذکر کر لیں، ان کا ہی دیکھ لیں کہ دن میں 5 وقت تو ضرور آتے تھے، اس کے علاوہ بھی آیا کرتے ہوں گے، لیکن دن رات میں یہ 5 وقت تو لازمی ہے کہ وہ آ کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مہینے میں 150 مرتبہ تو آتے ہیں، یہی جو ایک پورے مہینے میں دیکھ لیجئے 150 مرتبہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، تو ایک سال کے جو 52 خطبے ہیں وہ بھی وہ سنتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی خطبات ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو یہ تمام دیکھا جائے تو کتنے ہی موقع ہیں، تو 100 سے زیادہ تو یہ موقع یہی بن جاتے ہیں خطبات کے، اور پھر اس کے بعد وہ نمازوں کے جو صحابہ کرام جس میں حاضر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے اور آپ سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور جو دوسرے پوچھ رہے ہوتے تھے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس سے وہ حدیث اگر 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ بھی کہی گئی ہے تو وہ صحابہ کرام کو ازبر ہو جاتی ہیں، یاد ہو جاتی ہیں کہ یہی رسول اللہ نے کہا تھا۔ اس لیے کہ ایک سوال اگر بار بار آ رہا ہے تو پھر اس کی حدیث بھی وہ مکرر ہوگی اور بار بار آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح صحابہ کرام کا آنا، بیٹھنا اور بار بار آنا، یہ اس بات کا ممد و معاون تھا کہ آپ کی احادیث اس طرح محفوظ ہوتی چلی گئیں اور صحابہ کرام اس کی حفاظت کرتے رہے۔